اب دیکھیے انسان اپنی جو امیج بنا کر تیار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی امیج جو بناتا ہے، حالانکہ وہ اس کی ظاہری ہے، وہ اس کی ہے نہیں حقیقت میں۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، اپنی تعریف کراتا ہے، اپنی تعریفوں کو پل باندھتا ہے، وہ اپنی واہ واہی کروانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اللہ کی قسم ایسے اچھے نہ بنو، اچھے نہ بنو۔ اچھے بننے کا نقصان سن لو، یہ ہے اچھے بننے کا نقصان، کہ جو انسان فضول تعریف کراتا ہے، حالانکہ وہ اپنی وہ چیزیں بتا رہا ہے، وہ چیزیں دکھا رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، وہ باتیں کروا رہا ہے اپنے بارے میں، وہ تعریف کروا رہا ہے جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، جو اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ وہ جیسا ہے اس نے اپنے آپ کو ایسا نہیں بتایا، اس نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو غلط ظاہر کرا۔ اب انسان کی سوچے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، جبکہ تیرا مالک، اس دنیا کو بنانے والا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ سونے سے بھی پاک ہے، وہ بھول چوک سے بھی پاک ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اور بندہ انجان ہے، غافل ہے کہ میں تو آوارہ ہوں، میرا کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، میں خود کا مالک ہوں، مجھ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اچھے اور برے کی پہچان جانو، اچھا کیسا ہونا چاہیے، برا کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جب تم میرے اللہ کی باتوں کو سنو گے، جب تم اسلام کی خوبی کو جانو گے، جب تم اپنے دین کو پہچانو گے، اپنے ایمان کو پہچانو گے، تو تمہارے دل سے بھی ایک آواز آئے گی کہ اللہ اکبر۔ جس طرح اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اسی طرح انسان کو ویسا رہنا چاہیے، انسان کو ویسا ہی رہنا چاہیے جیسے انسان ہے، اور ہو سکے تو اپنے اندر کچھ کمیوں کو دور کرے، کچھ خوبیاں بڑھائے، کہ انسان کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی، اس کو درست کرے، دور کرے، اور اپنے اندر یہ نہ بڑھاوے کہ میرے اندر یہ تو خوبی ہے ہی نہیں اور میں اپنی خوبی کو ظاہر کر رہا ہوں۔ کل تمہیں بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے نا، ایک دن سب کو مر جانا ہے۔ کل فرشتے اس بات پہ توڑائی کرنے لگے کہ انسان دیکھو، ایک تو جھوٹ بولتا ہے اور ایک جھوٹ نہیں بولتا ہے، لیکن وہ اپنی امیج جو بنا کر تیار کرتا ہے لوگوں کے سامنے، جو اپنی ویلیو بنا کر جاتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، مرنے کے بعد لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ اب لوگ جب اس کو اچھا کہہ رہے ہیں تو کیا وہ اچھا ہوگا؟ جو اس نے اپنی امیج تمہارے سامنے بنائی ہے، یعنی جو اپنی باتیں تمہیں بتائی ہیں، جو اپنا کردار تمہارے سامنے اس نے ظاہر کیا ہے باتوں سے، حالانکہ وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے آپ کے سامنے اپنی غلط امیج بنائی ہے، اپنی عزت جھوٹی بنائی ہے۔ اب آپ کہیں گے یار بڑا بھلا انسان تھا۔ میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، ان باتوں سے آپ بھی بچیں اور ہم ہر انسان ان باتوں سے بچے، ہم سب کو بچنا چاہیے ان باتوں سے، کہ ایک تو انسان کے اندر کمی ہے اس کو چھپا رہا ہے، اور جو اندر خوبی نہیں ہے اس کو دکھا رہا ہے۔ تو اللہ کی قسم، اللہ ان چیز سے پاک ہے، اللہ سب جاننے والا ہے، سب پر نگاہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کسی کو بھولتا نہیں ہے، کوئی اللہ سے انجان نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، کل ہی تو سزا ملے گی کہ تو برا تھا، اور پھر الگ سے یہ بھی سزا ملے گی کہ تو اچھا بھی نہیں تھا پھر بھی اچھا بن رہا تھا۔ اب لوگ مر جاتے ہیں تو اس کی تعریف ہو رہی ہے، تعریف، او فلاں تو اتنا بہترین آدمی تھا، او فلاں تو اتنا اچھا انسان تھا، ارے اس نے ایک دن ایسا کر دیا تھا، ویسا کر دیا تھا۔ تعریف کے پل بند رہے ہیں، لوگ تعریف ہی تعریف کرے جا رہے ہیں۔ اب ذرا سوچو اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے جب اسے توڑیں گے، بتا تو ویسا تھا جیسے ہی کہہ رہے ہیں، ہاں تو ویسا۔ غلط امیج تیار کر رہے ہیں، غلط باتیں بتا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر تمہارے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کو پہلے تمہیں ظاہر ہی نہیں کرنی ہے، مت دکھاؤ۔ تم تعریف کیوں کراؤ؟ تعریف کی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کی تعریف کرو جتنی کری جاوے، اور اللہ تمہیں عزت دے رہا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ عزت دے رہا تو، اگر تمہارے کام عزت والے ہیں، تعریف والے ہیں، تو لوگ اپنے آپ کریں گے، تم مت کراؤ، تم مت کراؤ۔
کل اس کا حساب ہوئے گا، پھر اس کا حساب ہوئے گا کہ لوگ تو دنیا میں تیری بڑی تعریف کر رہے ہیں، تو ہے ویسا تھا، تو ویسا دنیا میں تیری بڑی تعریف ہو رہی ہے، نہیں ویسا نہیں تھا۔ مت بنو اتنے اچھے، ایسے اچھے نہ بنو، ایسے اچھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے تو اچھے ہی ہوتے ہیں، برے برے ہی ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں اپنے اندر کوئی چینجز کرنی ہے، اپنے اندر کچھ بدلنا ہے، تو اپنی کمیوں کو بدلو، اپنی خوبیوں کو لاؤ اپنے اندر۔ ایک انسان بنو، بہترین انسان جیسے ایمان والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے لوگ مر جاتے ہیں، میں آپ کو یہ ایک بات واضح کر دوں، ایک بات آپ کو بتا دوں، تھوڑا دھیان دو اس بات کے بارے میں، کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو کیسے لوگ روتے ہیں۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ میت پہ اس کا اثر ہوتا ہے جو اس کے گھر والے روتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے اس بات کے بارے میں؟ ہم کہتے ہیں یار رو میں نہ رو میں، یار رونا تو پڑے گا، کیا سمجھے؟ رونا تو پڑے گا۔ جو اسے نہ بھی جانتا ہے، جو اس کا قریبی ہے، جو اس سے پیار محبت نہ بھی رکھتا ہے، لیکن دور کی بات ہے، وہ دور کا رشتہ دار بھی آنسو بہا کر دکھاتا ہے کہ یار ان کو لگے کہ میں اپنا ہوں، مجھے محبت ہے، میں اس کے مرنے سے خوش نہیں ہوں، مجھے بھی دکھ ہے۔ گھر والے چیخ چیخ کر روتے ہیں، چیخ چیخ کر۔ اس کا گناہ میت کو کیوں ملتا ہے؟ اس کا عذاب میت کو کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ میرے اللہ نے ہر چیز کو آسان کر دیا، ہر چیز کو آسان کر دیا، دین بہت آسان کر دیا، چیزوں کو آسان کر دیا۔ اللہ نے جو فرض کیے ہیں، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں اپنے بندے پر، اللہ نے ان کو بھی آسان کر دیا۔ دیکھیے مجھے اللہ کی تعریف کرنی ضرور چاہیے، مجھے اللہ کی تعریف کرنی پڑے گی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا پڑے گا، اور میرا کام بنتا ہے کہ میں آپ کو بھی سمجھاؤں۔ اگر میں آپ کو نہیں سمجھاؤں گا، سمجھو اس چیز کے بارے میں، آپ کو میت کے بارے میں بتا دوں اور پھر اس چیز کے بارے میں بھی سمجھو کہ اللہ نے کتنی آسانی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسان بنا کر بھیجا ہے، تو ہم انسانوں میں ایک چیز بہت بہترین بتائی گئی ہے، بہت بہترین۔ وہ کیا ہے؟ کہ تم امر من معروف اور نہی عن منکر کرتے ہو۔ تم بہترین امت ہو، نفر آسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم امر بن معروف اور نہی عن منکر کرتے ہو، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور یہ ایمان والے کا کام ہے کہ ہر انسان امر بن معروف اور نہی عن منکر کرے، اچھائی کا حکم کرتا رہے اور برائی سے روکتا رہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے اہل ایمان کو، ایمان والے بہن بھائیوں کو اللہ کی بات نہ بتاتا ہے، اللہ کی طرف نہ لاتا ہے، اللہ کے حکم اس کو نہیں سمجھاتا ہے، تو اس کو اس کا گناہ ملے گا کہ اس نے اللہ کی بات اپنے بھائیوں تک کیوں نہیں پہنچائی۔ اور اگر اللہ نے آسانی دیکھو کیسے رکھی، اگر اس نے تمہارے پاس تک باتیں پہنچا دی، تم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کو قبول نہیں کیا، اس کی بات کو نہیں اپنایا، نہیں مانا، تو اب اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ گناہ گار وہ ہوگا جس نے باتوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے اس کو بری کر دیا، کیونکہ اس نے اپنا کام کیا، اس نے اپنا کام کیا۔ اب میت پہ کیوں اس کا گناہ ملے گا؟ رونے سے رونے والوں کا گناہ میت کو کیوں ہوتا ہے؟ یعنی میت کو پریشانیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ میت کو عذاب کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس بنا پر ہوتا ہے کہ جب میت کے گھر والے چیخ چیخ کر روتے ہیں تو اس کو عذاب اس لیے دیا جاتا ہے، اس لیے اس کے سامنے پریشانی آتی ہیں کہ تم ان کے سرپرست تھے، تم ان کے ذمہ دار تھے، تم ان کے گھر کے بڑے تھے، یعنی تم ان کو سمجھا سکتے تھے، تم بھی تو سمجھانے والے تھے، تم نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں؟ بتایا کیوں نہیں کہ نہیں رونا مت نا، یہ چیخو پکار نہ کرنا، یہ اتنی زور زور سے دھاڑے مار مار کے رونا، اتنی بے حیائی پھیلانا کہ جس کو منع کیا گیا ہے، تو نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا؟ تو جب زندہ تھا تو نے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ اب تو مر گیا، اب یہ تیرے پہ ایسے کر رہے ہیں، اب اس کا گناہ تجھے ملے گا، تو نے کیوں نہیں سمجھایا؟ سمجھتے ہو؟ تو نے کیوں نہیں سمجھایا؟ تو یہ گناہ اس لیے ملتا ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے نے سمجھایا ہوگا
اگر مرنے والے نے سمجھایا ہوگا تو پھر اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا، پھر ان کا مسئلہ ان کے ساتھ ہے۔ سمجھتے ہو؟ روتے رہو، کتنا رو رہے ہو، باری تمہاری بھی آنی ہے۔ تو میرے دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، دکھاوے کے اچھے نہ بنو اور اپنے کاموں کو تم کرتے رہو، کیونکہ تمہاری زندگی کو تمہیں حساب دینا ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز کو جاننے والے، تو وہ آپ کو تو بخش دے گا، کیونکہ آپ تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ آپ نے تو اللہ کے حکموں کو مانا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی سمجھایا ہے، آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کیا ہے، آپ نے سارے کام کیے ہیں۔ اب جو قبول کرتے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے وہ ٹھیک ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، کیا سمجھے؟ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، بس آپ مت دیکھیے کسی کو بھی، آپ کسی کی باتوں میں آئیے ہی مت، کیونکہ آپ کی زندگی آپ کو جواب دینا ہے، اس کو اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ آپ دکھاوے کے اچھے نہ بنیں، دکھاوے کے اچھے نہ بنیں۔ فرشتے اگر کل توڑنے لگے، فرشتوں نے توڑا کہ تو دنیا میں ایسے ایسے کام کرتا تھا، تو نے ساری زندگی ایسے ایسے کام کیے، تو نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، یعنی اس کو اس کی سزا ملے گناہوں کی۔ اب تعریف اس کی دنیا میں بہت ہو رہی ہے، قبر میں ٹھکائی ہو رہی ہے اور دنیا میں تعریف ہو رہی ہے، تو فرشتے اور مار رہے ہیں۔ پھر وہ کیوں مار رہے ہیں؟ ابے تیری تعریف ہو رہی، تو ایسا تھا جیسا ہی بتا رہے ہیں، تھا تو ویسا، مارو کتنی فارمیلٹیاں مار رہے ہو، مارو کتنی بڑھائیاں مار رہے ہو، جھوٹی تعریفوں کے اتنے پل باندھ دیتے ہیں، اتنے پل باندھ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو دھیان رکھنا، کل یہ تعریف تمہارے لیے ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ جھوٹ بھی مت بولو اور اپنی زندگی کو اچھی بناؤ، دکھاؤ نہیں، بناؤ۔ تم نے اپنی غلط لائف کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، جو تم میں خوبی ہے نہیں، تم نے وہ خوبی بتائی لوگوں کو۔ اللہ کے بندو ایسے اچھے نہ بنو۔ یہ اچھے بننے کا نقصان ہے کہ پھر تم قبر پہ بھی ٹھوکے جاؤ گے، توڑے جاؤ گے، تمہارا کیا حال ہونا ہے پھر سوچ اس بات کے بارے میں۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے سامنے غلط ویلیو نہ بنا، میں غلط عزت نہ لے، میں عزت دینے والا اللہ تعالیٰ۔ میرے دوستو، آپ جیسے ہیں ویسے بنیں، آپ اپنے اندر کی کمیوں کو دور کریں۔ اچھے اگر تم ہو تو لوگ واقعی تعریف کریں گے، اگر نہیں ہو تو اچھے بننے کی کوشش کرو، جھوٹی تعریف نہ کرو، اچھے بننے کی محنت کرو، کوشش کرو، اور اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھے عزت نصیب فرما، یا اللہ مجھے عزت نصیب فرما، ہاں اللہ مجھے عزت نصیب فرما، اللہ سے مانگو، وہ سب دے گا۔ جھوٹی امیج تیار نہ کرو، سمجھ رہے ہو؟ جھوٹ نہ بولو، یہ دکھاوے کی، یہ جھوٹی فرضی خوشی حاصل نہ کرو، یہ والی خوشیاں مت لو، ان تعریفوں میں آگ لگا دو، مت لو ایسی تعریفیں۔